السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نور قلوب المؤمنین بنور المعرفة والایقان، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء فی کل حین وآن، وعلی آلہ واصحابہ الکاملین فی العدل والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال علی لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیعا۔ معزز ناظرین اکرام، نہایت ہی خوشی و شادمانی کی بات ہے کہ ہمارا مادر علمی دارالعلوم جائز زمانے کی تمام ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو، خواہ وہ سماجی ہوں، ملی ہوں، کما حقہ نبھاتا آ رہا ہے، اور ہر محاذ پر سر فہرست نظر آتا ہے۔ اور بھلا کیوں نہ ہو، کیونکہ دارالعلوم جائز کی بنیادی پرورش خود شیخ طریقت حضور نعیم الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ذمہ داری پر اپنے فضل خاص سے کی ہے، اور اس کے بعد حضرت علامہ مولانا سید شاہ قسیم اشرف الجیلانی کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور سونپی، جنہوں نے اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی مشقتوں سے اس کو بلندی کے راستے سے ہمکنار فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے مادر علمی دارالعلوم جائز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے سروں پر ہمارے محتمم صاحب کی سرپرستی تادیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ پروگرام فضائل اہل بیت پر ہونے کی بنیاد پر اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار نے دین متین کی کما حقہ جو خدمات انجام دی ہے، وہ دنیا میں نہ تو کوئی کر سکا ہے، نہ رہتی دنیا تک کوئی کر سکے گا۔ ناظرین اکرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بھی طریقہ کار ہمارے اہل بیت اطہار کو ملا، جو درس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، وہ درس ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت میں دیکھا، وہی درس ہم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتوں میں دیکھا، وہی درس ہم نے عابد بیمار زین العابدین کے علالت میں دیکھا، وہی درس ہم نے امام باقر میں دیکھا، امام جعفر صادق میں دیکھا۔ تمام ائمہ سے ہوتے ہوئے تمام اہل بیت اطہار کے ارکان نے اس درس کو ہم تک پہنچایا، اور یہ درس بہت آسان نہیں تھا۔ ہم تک پہنچانے میں ان کی بے پناہ مشقتیں ہیں، بے پناہ دشواریاں ہیں، قید و بند کی صعوبتیں ہیں، شہادتیں ہیں، تمام طرح کے مظالم اٹھانے کے بعد انہوں نے ہم تک ہمارا یہ دین پہنچایا۔ آج دارالعلوم جائز ایک اہم پروگرام کو تشکیل دیا
دارالعلوم جائز نے ہمارے ذریعے آپ لوگوں تک یہ میسج دیا کہ جس طرح اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، تمام دشواریاں جھیلی، تمام صعوبتیں برداشت کی، اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ حق ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کما حقہ وہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فضائل اہل بیت کو سمجھنا ہوگا، اہل بیت اطہار کے مراتب کو سمجھنا ہوگا۔ تو ہم آج بات کریں گے اہل بیت اطہار کے فضائل پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ تبارک و تعالی آپ سے تمام طرح کی ناپاکیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ بات عام تھی کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے متعلق گزری ہے، یہ آیت ازواج مطہرات کے متعلق وارد ہوئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ہماری لخت جگر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیں۔ وہ گئے اور آپ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ آپ تشریف لاتی ہیں، آپ اپنے کملی میں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی آتے ہیں، ان کو بھی اپنے کملی میں چھپا لیتے ہیں۔ حسنین کریمین آتے ہیں، ان کو بھی اپنی کملی میں چھپا لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ ہماری اہل بیت ہیں، یہ ہماری اہل بیت ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو۔ لہذا ہمیں وہاں سے یہ درس ملا کہ اہل بیت اطہار میں آپ کے تمام اولاد، امجاد، سارے لوگ، تمام رشتہ دار شامل ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 6 ماہ تک، اس آیت کے وارد ہونے کے بعد 6 ماہ تک جب بھی آپ حضرت علی کے گھر کے باہر سے گزرتے، آپ فرماتے کہ یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت۔ مطلب 6 ماہ تک آپ نے اپنے گھر والوں کو اہل بیت کے نام سے پکارا تاکہ لوگوں میں یہ بات ازبر ہو جائے، لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل بیت اطہار میں ہمارے تمام گھر والے شامل ہیں۔ اور جب اہل بیت اطہار میں تمام گھر والے شامل ہو گئے تو ان کی عزت بھی ہم پر واجب ہو گئی، ان کی تکریم بھی ہم پر واجب ہو گئی۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع فضائل اہل بیت اطہار میں سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو بیان کرنا ہے۔ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کر کے ان کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی علی بن محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ القابات میں آپ کو نجیب، مرتضی، ہادی، نقی، عالم، فقیہ کے القاب سے یاد کیا جاتا رہا ہے، لیکن جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، جو لقب دنیا میں زیادہ مشہور ہوا ہے، وہ ہادی اور نقی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت
15 ذی الحجہ 212 ہجری کو ہوئی، مدینہ منورہ کے سریہ نام کے علاقے میں ہوئی۔ آپ کی رہائش شروعات میں مدینہ پاک میں رہی۔ آپ عباسی حکومت کے وقت مدینہ میں رہے۔ اس وقت آپ کے دور میں کئی عباسی خلفاء گزرے ہیں، کئی عباسی بادشاہ رہے ہیں۔ خاص طور سے جن کا ذکر ملتا ہے وہ معتصم باللہ اور متوکل ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت جو بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، وہ مامون تھے، لیکن بہت زیادہ دن تک وہ نہ رہے۔ اس کے بعد دوسرے امراء کا دور شروع ہوا، دوسرے بادشاہ آئے۔ جب آپ سمجھدار ہوئے مدینے میں، تو اس وقت کا بادشاہ متوکل تھا۔ اس نے مدینے کے والی، مدینے کے امیر عبداللہ بن محمد کو یہ تلقین کی کہ عبداللہ بن محمد علی نقی پر خاص توجہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی سرگرمی کریں، کیونکہ ہر دور میں یزید سے لے کر یزید کے بعد میں یہ چیز رائج ہو گئی تھی، عمرہ میں یہ چیز رائج ہو گئی تھی، بادشاہ اس پر خاص توجہ دینے لگے تھے کہ اہل بیت کا اگر کوئی رکن کہیں پر ایگزسٹ کرتا ہے تو اس پر خاص نظر رکھی جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر باطل حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کو یہ خوف ہمیشہ طاری رہتا تھا کہ اہل بیت اطہار ان کی بد اعتدالیوں کے خلاف آواز ضرور بلند کریں گے۔ اس لیے اس نے مدینے کے امیر عبداللہ بن محمد کو یہ تلقین کی کہ وہ امام علی نقی پر خاص توجہ رکھیں۔ اس وجہ سے عبداللہ بن محمد نے کئی بار امام علی نقی کی شان میں گستاخیاں کی، ان کو تذلیل کرنے کی کوشش کی، کئی بار ان کو پریشان کیا۔ ان کی بد اعتدالیوں سے عاجز آ کر آپ نے ایک خط لکھا متوکل کے نام۔ جب یہ خط اس تک پہنچا تو اس میں امام علی نقی کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ سامرہ آ جائیں، جو کہ اس وقت کی دارالحکومت تھی، اور اپنے ایک کمانڈر کو 200 سپاہیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا کہ وہ جائیں اور امام علی نقی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جب امام علی نقی سامرہ پہنچے مدینے سے تو آپ کی رہائش کا انتظام خان السعالیق میں کیا، جو ایک نہایت ہی خراب جگہ تھی، وہاں رہنے کے لائق نہیں تھا۔ تو آپ کے حواریوں نے، آپ کے لوگوں نے آپ سے کہا، جس میں سے ابن سعید خاص طور سے آپ کے پاس گئے، امام علی نقی کے پاس، اور کہا کہ حضور آپ دیکھتے ہیں کہ متوکل نے کیا کام کیا ہے، آپ کو ایسی جگہ رہنے کا ارادہ بنایا ہے جس سے آپ کی شان میں کمی کی جا سکے۔ آپ مسکرائے اور کہا، اے ابن سعید ذرا دیکھو تو ہمارے رہنے کی جگہ کیسی ہے۔ ابن سعید لکھتے ہیں
کہ جب ہم پلٹ کر اس وادی کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں، اس میں اشجار، سبز اشجار لگے ہوئے ہیں، ایک جنت نما کیاری لگ رہی ہے وہ جگہ۔ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کو اگر کوئی پریشان کرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل خاص سے اس قدر انتظام فرما دیتا ہے کہ وہ خراب سی خراب جگہ جنت مثل ہو جاتی ہے، جنت نما ہو جاتی ہے۔ امام علی نقی نہایت ہی تقوی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کی کرامتیں آپ کے دور میں ہی عیاں ہو چکی تھی۔ ایک بار آپ اپنی واعظ میں بیان فرما رہے تھے کہ اہل بیت کو، نبی کی اولاد کو کوئی بھی درندہ کھا نہیں سکتا ہے، اس پر اہل بیت کا گوشت حرام ہے۔ یہ سن کر کئی لوگوں نے متوکل سے یہ التجا کی کہ آپ اس کو پریکٹس کریں، ان کو آزمائیں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ سچی ہے یا نہیں۔ متوکل نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا آپ نے ایسا فرمایا ہے، ہم اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں ہے، کیا واقعی درندوں پر اہل بیت کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ جبکہ اس سے پہلے بھی خود نبی کے صحابی کو شیر نے راستہ دکھایا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی متوکل نے سیدنا امام علی نقی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آپ مسکراتے ہوئے کہ اس پر راضی ہو گئے اور کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو شیر خانے کی طرف لے جایا گیا اور اس شیر کو روایت میں آتا ہے کہ 3 دن سے بھوکا رکھا گیا اور آپ کو اس شیر خانے میں ڈالا گیا جس میں وہ درندہ موجود تھا۔ جب آپ اندر گئے، شیر پاس میں آیا اور قدموں کو بوسہ دینے لگا، امام علی نقی کے قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ لوگ حیرت زدہ تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور یہ سب معاملات امام علی نقی کی حیاتی زندگی میں ظاہر تھے، لوگوں میں مشہور تھا۔ آپ جب سامرا پہنچے، وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگ آپ سے معیوب ہونے لگے، آپ سے جڑنے لگے، آپ کے پاس بیٹھنے لگے، آپ کی عزتیں کرنے لگے۔ متوکل کو یہ بات راس نہ آئی، گرچہ کہ اہل بیت کے دشمن تو بادشاہ وقت یزید کے دور سے شروع ہو گئے تھے۔ بالآخر 3 رجب 254 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، گو کہ آپ کے جد امجد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، ان کم وقت میں سیدنا امام علی نقی کے مراتب کو بیان کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھیں کہ ہمارے سروں پر اہل بیت اطہار کا بے پایا احسان ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم تک ہمارا دین ہی نہ پہنچ پاتا۔ اور ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی محبت سچی ہے، لو کان حبک صادقا لاتعته، تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا فرما بردار ہونا لازمی ہے۔
اگر ہم ان کے فرما بردار نہیں ہیں، اگر ہم ان کے چاہنے والے نہیں ہیں، تو ہماری محبت سچی نہیں ہے۔ اور ان کی فرما برداری کیا ہے؟ ان کی فرما برداری، سب سے اہم فرما برداری یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناحق بات ہو رہی ہو تو آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا اہل بیت اطہار کے لیے کہ آپ ناحق کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہی سب سے بڑا خراج عقیدت، کیونکہ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، جب بھی اہل بیت اطہار کے سامنے کوئی ناحق بات کی ہو، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے خلاف اہل بیت اطہار کھڑے ہو گئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ اہل بیت اطہار نے کبھی طاقت کی پرواہ نہیں کی، کبھی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، کبھی اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آج ہمارے سامنے کوئی ناحق بات ہو رہی ہو اور ہم حکومت کے طاقت کی وجہ سے خاموش ہو جائیں، یہ ہماری فرما برداری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا پکا عاشق بنائے، ان کا سچا پکا فرما بردار بنائے۔ لو کان حبک صادقا لاتاکہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ ہر ایک لفظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔